اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشداء والکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لو کان بعد نبی لکان عمر بن خطاب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اے اللہ 2 عمروں میں سے مجھے 1 عمر عطا فرما، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے مکہ میں۔ کافروں کا غلبہ تھا اور اللہ کے رسول کو عبادت نہیں کرنے دیا کرتے تھے، یعنی کہ اذان بھی چھپ کر ہوا کرتی تھی، نماز بھی چھپ کر ہوا کرتی تھی اور دین کی بات بھی چھپ کر ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے دعا مانگی، الہ العالمین 2 عمروں میں سے 1 عمر عطا فرما، یا عمر بن خطاب یا عمر بن خشام عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی وہ عمر بن خطاب کے بارے میں قبول فرما کر اللہ کے نبی کی جولی میں ڈال دی۔ جب عمر فاروق اسلام لائے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر کہا کہ اے نبی اب اذان بھی کھل کر ہوا کرے گی، نماز بھی کھل کر ہوا کرے گی، جو بھی عبادت ہوگی اب وہ چھپ کر نہیں، وہ کھل کر ہوا کرے گی۔ اعلان ہوا کہ اب اذان نماز چھپ کے نہیں ہوگی بلکہ سریعام ہوگی۔ اب یہ اسلام کو آگے لانے کے لیے، اسلام کو شائع کرنے کے لیے اور اسلام کی مدد کرنے والا شخص وہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا کوئی، میرے بعد اگر کسی نے نبی آنا ہوتا تو اللہ نے فاروق اعظم کو نبی بنا کر بھیج دینا تھا، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اندر جو کیٹاگری، جو صلاحیت ہے، جو ملکہ ہے وہ نبیوں والا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک منافق کا جنازہ پڑھانے لگے تو اللہ کے نبی کی قمیض پکڑ کر کہا یا رسول اللہ اس شخص کا جنازہ نہ پڑھائیں، یہ شخص منافق ہے، اس نے آپ کی بیوی پر الزام لگایا، اس نے آپ کی ذات کرام کو نہیں چھوڑا، لہٰذا اس کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھانا۔ مگر اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے، آپ رحم دل تھے، آپ نے فرمایا فاروق اعظم مجھے پڑھانے دو جنازہ۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے فاروق کی ادا اور فاروق کا مشورہ پسند آیا، کہ آپ کو فاروق نے کہا کہ اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا، آپ نے پڑھا دیا۔ اللہ کے نبی پر آیت اتری کہ اے نبی آئندہ کے بعد آپ نے ان کافروں کا، ان منافقوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھانی اور ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنی، ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرنا اور ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہونا۔ اب دیکھو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق اللہ نے قرآن مجید کی آیت بنا کر بھیج دی۔ یہی فاروق اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز فجر میں ابو لولو فیروز مجوسی، اب وہ بدبخت آیا اور ممبر کے بالکل سائڈ پر بیٹھا ہوا۔ فاروق اعظم نے جب نماز شروع کروائی تو یہ بدبخت اٹھا اور خنجر حضرت فاروق اعظم کے پیٹ میں مارا، اور خنجر زہر آلودہ تھا، اس کو زہر لگایا ہوا تھا، اور پورے پلان کے ساتھ آیا تھا، پورے مشورے کے ساتھ آیا تھا کہ میں اس اسلام کے قلعے کو، اسلام کو جس نے مضبوطی دی ہے اور اسلام کو جس نے اجاگر کیا، میں اس کو ختم کر دوں۔ اب یہ آیا اپنے پلان کے مطابق، خنجر مارا، فاروق اعظم گر پڑے۔ جب لوگوں نے اٹھانا چاہا فرمایا نہیں، سب سے پہلے نماز پوری کرواؤ، پہلے نماز پوری کرواؤ، مجھے نہ دیکھو، میرا خون نکل رہا نکلنے دو، اگر میری سانسیں ہیں تو بچ جاؤں گا، نہیں تو نہ رہی، مگر نماز جو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو فاروق اعظم کی ذات کے لیے نہ چھوڑا جائے، نماز پوری کروائی گی۔ جب نماز پوری کروائی گی آپ کو اٹھایا گیا، گھر لے جایا گیا۔ جب آپ گھر لے کر گئے، آپ کی دوائی مرہم پٹی کی، 27 یا 28 ذی الحجہ تھی، فاروق اعظم کو خنجر لگا، خنجر۔ اور جب یکم محرم الحرام ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو بھیجا گیا کہ جا کر طبیب کو بلا کر لاؤ، اور ان کو کہو کہ آؤ ان کی حالت بگڑ رہی ہے، ان کو دودھ پلاتے زخم کے ذریعے سے باہر آ جاتا ہے دودھ، بلا کر لاؤ۔ ان کا بیٹا جب طبیب کے پاس جاتا ہے اور طبیب کو بلا کر لاتا ہے تو طبیب آدھے راستے میں آ کر کہتا ہے کہ جاؤ اپنے بابا کا نماز جنازہ کی تیاری کرو، آپ کا باپ فوت ہو گیا۔
اس نے کہا کہ باپ میرا ہے اور پتہ تجھے کیسے لگا کہ میرا باپ فوت ہو گیا؟ کہا بس جاؤ، میں نے کہہ دی نا کہ آپ کا باپ فوت ہو گیا، جا کے نماز جنازہ کی تیاری کرو، کفن دفن کی تیاری کرو۔ تو فاروق اعظم کے بیٹے نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح تمہیں پتہ کیسے چلا؟ کہا وہ سامنے گھاٹ پر دیکھو جو بکریاں اور شیر وغیرہ پانی پیتے ہیں۔ کہا جی دیکھ لیا۔ کہا اس شیر کو دیکھو اس نے کیا پکڑا ہو منہ میں؟ کہا اس نے منہ میں بکری پکڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہ اس بات کی علامت ہے کہ فاروق اعظم دنیا سے چلے گئے۔ فاروق اعظم کے ہوتے ہوئے جانور کے شیر کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ بکری یا ہرن کو پکڑ لیں، کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ عدل کو ناانصافی میں بدل دیں، بلکہ فاروق اعظم نے ناانصافی کو عدل میں بدل دیا۔ جاؤ گھر چلے جاؤ، میں واپس جاتا ہوں۔ وہ طبیب واپس مڑا اور وہ بیٹا جا کر گھر چلے گیا۔ جب جا کر دیکھے تو اندر سے آواز ہے کہ امیر المومنین فاروق اعظم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عدل آپ نے قائم کیا۔ اور آج ایک خاص گروہ فاروق اعظم کا نام لے کر تان و تشنیع کرتے ہیں، نعوذ باللہ فاروق اعظم کو کافر تک کہہ دیتے ہیں۔ مجھے حیرانگی ان لوگوں پہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہونا تھا تو وہ فاروق اعظم نے ہونا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چھپ کے نماز پڑھو، فاروق اعظم نے کہا چھپ کے نہیں، یا رسول اللہ میں ایمان لا چکا ہوں، یا میری جان جائے گی یا اس آدمی کی جان جائے گی کہ جو اس چیز کو منع کر رہا ہے۔ آپ نماز پڑھائیں۔ فاروق اعظم کی وجہ سے اسلام اوپر کے آیا، اسلام آگے آیا، اور کئی ایسے موقع کہ اللہ کے نبی کو مشورہ دیا اور وہ مشورہ قرآن بن کر آ گیا۔ اللہ کے نبی کی بیوی پر جب الزام لگا تو آپ نے سب کو بلا کر مشورہ چاہا کہ مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں عائشہ کے بارے میں۔ ایک نے یہ مشورہ دیا یا رسول اللہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ فلاں۔ دوسرے صحابی نے کوئی اور مشورہ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کھڑے ہو کر مشورہ دیا یا رسول اللہ آپ کو بیویوں کی کمی ہے، آپ اگر کسی دوسری بیوی سے شادی کرنا چاہیں تو کر لیں، کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت علی شیر خدا نے یہ مشورہ دیا، مگر مشورہ دینے میں اختیار ہوتا ہے۔ مشورہ اگر آپ کسی سے طلب کریں تو اختیار ہوتا ہے، آپ کسی کے مشورے کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا مشورہ ٹھیک تھا، غلط نہیں تھا۔ فاروق اعظم کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں مشورہ دوں گا۔ کہا جی فرمائیے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ جو آپ کا نکاح ہوا یہ کس نے کیا؟ یہ نکاح کس نے آپ کے ساتھ حضرت عائشہ کا کیا؟ کہا اللہ نے۔ اچھا نکاح سے پہلے آپ کو تصویر ریشمی کپڑے میں کس نے دکھائی؟ کہا اللہ نے جبریل کے ذریعے ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر مجھے دکھائی اور کہہ دیا کہ عرش پر اس لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح پڑھا دیا گیا، لہٰذا اس کو اپنی بیوی مان لو۔ کہا جب اللہ نے جبریل کے ذریعے آپ کی بیوی کی تصویر ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر جنت سے ہو کر آپ کے پاس بھیجی، وہ بیوی آپ کی تھی۔ اللہ نے نکاح عرش پر پڑھا دیا، وہ بیوی آپ کی تھی۔ اللہ نے پاک مومنہ بنا دیا، وہ بیوی آپ کی تھی۔ اس کو قرآن کا مفسر بنا دیا، بیوی آپ کی تھی۔ وہ پوری دنیا میں معلمہ تھی، وہ بیوی آپ کی تھی۔ سب سے زیادہ علم، عقل، تندرستی اور صحیح مشورہ دینے والی وہ بیوی آپ کی تھی۔ تو یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے تو مکھیوں کو حکم یہ کیا ہوا ہے کہ جناب رسول اللہ کے جسم پر نہیں بیٹھنا، اگر ایک گندی مکھی آپ کے جسم پر نہیں بیٹھ سکتی تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک گندی عورت آپ کے بسترے پر کیسے آ سکتی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ کے نبی نے فاروق اعظم کا مشورہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ بالکل درست فرمایا کہ میرے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھتی، تو میرے بسترے پر ایک گندی عورت کیسے آ سکتی ہے؟ آپ نے مشورہ حضرت فاروق اعظم کا مانا، آپ کی دل کو تسلی ہوئی۔ جب تسلی ہوئی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے سورۃ نور میں 17 آیاتیں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے بارے میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ جو آپ کی بیوی ہے یہ پاک ہے، مگر یہ بہتان لگانے والے غلط ہے۔ مشورہ فاروق اعظم کا تھا، اللہ نے قرآن مجید اتار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیا۔ آج ہماری حکومت کی بھی غفلتوں کو دیکھ لیں۔ 10 محرم الحرام کو عام تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارے ہیں، اہل بیت ہمارے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اہل بیت کا انکار کرتا ہے اس کا ایمان نہیں بچتا، اور اگر کوئی بندہ صحابی رسول کا انکار کرتا ہے اس کا بھی ایمان نہیں بچتا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ 1 محرم الحرام کو اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اور اسلامی سال کی سورج کی کرن اگر پھوٹتی ہے تو 1 محرم الحرام سے پھوٹتی ہے، اور اسی دن میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی نے
کہ اللہ نے مجھے 2 وزیر آسمانوں پر دیے اور 2 وزیر مجھے زمین پر دیے. جو 2 وزیر آسمانوں پر ہے، ایک جبرائیل ہے، ایک میکائیل ہے، اور جو مجھے اللہ نے زمین پر دیے، ایک صدیق اکبر ہے اور ایک فاروق اعظم. تو ہماری حکومت کی غفلت اس چیز کو ہے کہ یکم محرم الحرام کو عام تعطیل چھٹی ہونی چاہیے. آپ بازاروں میں جا کر چکر لگا کر دیکھیں، آپ سروے کر کے دیکھیں، آپ لوگوں کا انٹرویو کر کے دیکھیں، اور آپ لوگوں سے پوچھیں کہ مجھے بتائیں 10 محرم کو کون شہید ہوا. آپ کو ہر آدمی بتائے گا حضرت حسین، حضرت حسین، حضرت حسین. آپ کو لوگ یہ بتائیں گے. مگر آپ یکم محرم الحرام کے بارے میں پوچھ لو، 100 میں سے آپ کو صرف اور صرف 85% لوگ آپ کو یہ بتائیں گے ہمیں نہیں پتہ، اور 20 سے 25% لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ فاروق اعظم کی شہادت ہوئی. اگر عام تعطیل کا اعلان ہو جائے کہ اس دن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سسر، کیونکہ یہ سسر ہے، ان کی بیٹی کی نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے، حفصہ. اور سسر جو ہوتا ہے وہ باپ کا درجہ رکھتا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، کیونکہ سسر والد کا درجہ رکھتا ہے. ان کی شہادت ہوئی ہے. ان کی شہادت جب عام تعطیل کا اعلان کریں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا. یہ جو بکواس کرنے والے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے. کیا انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کیا یہ حدیث سے دور ہے؟ بالکل دور ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاروق اعظم اور جناب اہل بیت، ان کا آپس میں تعلق کیا تھا، ان کا رشتہ کیا تھا. اگر آپ کہتے کہ ہم اہل بیت کو یا صحابہ کرام اہل بیت کو نہیں مانتے تھے، یہ بات غلط ہے. میں کہتا ہوں اہل بیت ایمان کا حصہ ہے. اگر اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کا انکار کر دو گے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اگر اہل بیت کے ساتھ اگر کوئی کتا محبت کرنے والا ہے اس کا انکار کر دو گے تو یہ بھی عشق کی علامت نہیں، یہ بھی ایمان کی علامت نہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہے اور سامنے حضرت حسین اور عبداللہ بن عمر دونوں آپس میں کھیل رہے ہیں. جب کھیل رہے ہیں تو حضرت حسین نے فاروق اعظم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر ادھر دیکھو ممبر پر بیٹھا کون ہے. کہا یہ میرے ابو ہیں. کہا یہ جو تمہارا باپ ہے نا یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا غلام ہے. اس نے کہا اچھا. وہ عبداللہ بن عمر باغا جمعے کی نماز کے بعد فاروق اعظم کے پاس گیا اور کہا کہ اے ابا جان، یہ حسین جو ہے نا جو علی کا بیٹا ہے اور نبی کا نواسہ ہے، یہ آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ہمارا غلام ہے. تو آپ کیسے غلام ہیں؟ آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ تو وزیر اعظم ہیں، آپ تو 22 لاکھ مربع میل کے صدر ہیں، آپ کیسے کسی کے غلام ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا بیٹا حسین کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہمیں یہ لکھ کر دے دو، لکھ کر دے دو. عبداللہ بن عمر پرچی لے کر حضرت حسین کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے کہا کہ میرا والد آپ کا غلام ہے، ہمیں یہ لکھ کر دے دو. تو حضرت حسین نے لکھ کر دیا کہ عمر بن خطاب حضرت حسین کا اہل بیت کا غلام ہے، یہ ہمارا نوکر ہے، یہ ہمارا کام کرنے والا ہے، یہ ہمارے گھر کا رکھوالا ہے، لہٰذا یہ لکھ کر دے دی. اور جب حضرت عبداللہ بن عمر اپنے باپ کے پاس لائے حضرت فاروق اعظم کے پاس، تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں، جب میں مر جاؤں، مجھے قبر میں دفنانا چاہو تو یہ پرچی میرے سینے پر رکھ دینا. جب فرشتے آ کر مجھے یہ پوچھیں گے نا من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، تو میں ان کو یہ بتاؤں گا میں حسین کا غلام ہوں. میری بخشش کے لیے اتنا ہی کافی، میری بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے سینے پر لکھا ہوا ہے کہ میں حسین کا اہل بیت کا غلام ہوں. اہل بیت سے کون انکار کرتا ہے؟ مگر یہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو غلط کہتے ہیں، ان کو مسلمان نہیں کہتے ہیں، ان کو بھی لگام دینی چاہیے. اصل میں امن خراب کرنے والے یہ لوگ ہیں، امن کو تباہ کرنے والے یہ لوگ ہیں. ظاہر بات ہے جب آپ کسی کے ایمان پر اور کسی کی مقدس شخصیات پر طعن و تشنیع کرو گے، تبرہ کرو گے، تو دوسرا اٹھے گا ان کے ساتھ لڑے گا. جب ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے یہ کام خراب ہو جائے گا، یہ امن کی طرف بات نہیں جائے گی، یہ لڑائی کی طرف بات چلی جائے گی. لہٰذا ان کا آپس میں محبت تھی، ان کی آپس میں پیار تھی، اور ان کا آپس میں گہرا تعلق تھا، اور ان کا وہ گہرا تعلق تھا کہ دوسرا سمجھ نہیں سکتا تھا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے. میری اپیل ہے اور جہاں تک میری بات جا سکی ہے تو میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ جیسے 10 محرم الحرام کو عام چھٹی کا اعلان کیا جاتا ہے سرکاری دفاتروں میں، اور عام اعلان ہوتا ہے کہ چھٹی کریں، جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ شیر خدا کے بیٹے کربلا کے میدان میں دین اسلام کے لیے شہید ہوئے ہیں، اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، سسر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی
کہ اللہ سے مانگا تھا اور اللہ سے مانگ کر یہ صحابی لیا، وہ شہید ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس پر بھی ہمیں عام تعطیل ملنی چاہیے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔